بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز اشراق پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اور اس کا وقت کب سے لے کر کب تک ہے؟ تو آج کی اس ویڈیو میں نماز اشراق کے پڑھنے کے متعلق اور اس کے وقت کے متعلق بات کریں گے، تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے۔ چونکہ میرا گلا بھی کئی دنوں سے خراب ہے، بیٹھا ہوا ہے، تو اس لیے آپ کو تھوڑا بہت برداشت کرنا پڑے گا۔ دیکھیے، نماز اشراق پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ نماز اشراق پڑھنے کا طریقہ بہت آسان ہے۔ جیسے آپ عام نفل نماز پڑھتے ہیں اور اسی طرح جیسے سنت نماز پڑھتے ہیں، بالکل اشراق کی نماز پڑھنے کا طریقہ بھی اسی طرح ہے، دونوں سیم ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ یعنی جس طرح آپ اس میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی سورت اس کے ساتھ ملا لیتے ہیں، اسی طرح اشراق کی نماز میں بھی سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ سورت ملائیں گے ہر رکعت کے اندر، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ویسے پھر بھی آپ کو میں ذرا وضاحت کے ساتھ بتا دیتا ہوں، کیونکہ بہت سے ساتھی ایسے ہیں جن کو اس کے پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا۔ اگر میں اجمالی طور پہ بتاؤں گا، مختصراً بتاؤں گا، تو ہو سکتا ہے کہ ان کو سمجھ میں نہ آئے، تو اس لیے میں ذرا تفصیل سے بتاؤں گا تاکہ جن حضرات کو سنت نماز اور نفل نماز اسی طرح اشراق کی نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، ان کو ان کے پڑھنے کا طریقہ معلوم ہو جائے۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو آپ نیت باندھ لیں گے۔ نیت تو آپ کو معلوم ہے، ہر ویڈیو میں بولتا رہتا ہوں کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ دل میں ارادہ کر لیں کہ میں اشراق کی نماز پڑھ رہا ہوں، بس زبان سے اشراق کی نماز کہنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ زبان سے کہیں کہ میں اشراق کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ آپ دل میں نیت کر لیں، یہ کافی ہے۔ نفل نماز کی نیت کر لیں تب بھی کافی ہے، ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نیت باندھ لیں۔ نیت باندھنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر تکبیر تحریمہ کہیں اور دونوں ہاتھ آپ ناف کے نیچے باندھ لیں۔ پھر ثنا پڑھ لیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اور پھر اس کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ مکمل پڑھ لیں۔ پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ تو آپ کو یاد ہوگا، سورہ فاتحہ آپ مکمل پڑھ لیں۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کوئی سورت جو بھی آپ کو یاد ہو وہ پڑھ لیجئے۔ سورت پڑھنے کے بعد پھر آپ تکبیر کہیں اور رکوع میں جائیں، رکوع کی تسبیحات پڑھ لیں، اور پھر سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر کھڑے ہو جائیں۔ ربنا لک الحمد کہیں یا ربنا ولک الحمد، جو بھی آپ کہہ لیں۔ تو آپ کہنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں، 2 سجدے کریں۔ 2 سجدے کرنے کے بعد پھر تکبیر کہتا ہوا آپ دوسری رکعت کے لیے اٹھ جائیں۔ تو دوسری رکعت میں پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں، سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر کوئی اور سورت اس کے ساتھ ملا لے جو بھی آپ کو یاد ہو۔ پھر تکبیر کہہ کر رکوع میں جائے، رکوع کی تسبیحات پڑھنے کے بعد سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر کھڑے ہو جائیں، اور ربنا لک الحمد کہہ کر اللہ اکبر کہہ کر آپ سجدے میں جائیں۔ 2 سجدے کرنے کے بعد پھر یہ 2 رکعت آپ کی پوری ہو گئی۔ آپ بیٹھ جائیں قعدے میں، التحیات پڑھ لیں۔ تو التحیات پڑھنے کے بعد اگر آپ 2 رکعت پڑھنا چاہتے ہیں تو اللہم صلی اللہم بارک درود بھی اس کے بعد پڑھ لیں۔ اس کے بعد دعا پڑھنے کے بعد دونوں طرف آپ سلام پھیر دیں۔ اور اگر آپ 4 رکعت پڑھنا چاہیں تو 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، اور الگ الگ 2 رکعت پڑھنا چاہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال اشراق کی وجہ سے نماز کم سے کم 2 رکعتیں ہیں اور زیادہ سے زیادہ 4 رکعتیں ہیں، تو 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں اور 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ طریقہ ہے اشراق کی نماز پڑھنے کا۔ جیسے عام سنت نماز اور نفل نماز آپ پڑھتے ہیں، اسی طرح اشراق کی نماز بھی آپ اسی طرح پڑھ لیجئے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اب آتے ہیں اس کی طرف کہ اشراق کی نماز کا وقت کب سے لے کر کب تک ہے۔ تو اشراق کی نماز کا وقت کم سے کم سورج نکلنے کے 10 منٹ کے بعد شروع ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ 15 منٹ کے بعد یا سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد آپ پڑھ لیں گے تو یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ روایات میں اشراق کی نماز کے وقت کے لیے سورج کے 1 نیزہ یا 2 نیزہ بلند ہونے کا ذکر ہے۔ تو اس لیے اگر آپ 20 منٹ کے بعد پڑھ لیں گے تو سورج جو ہے 2 نیزہ بلند ہو چکا ہوگا، کیونکہ سورج 10 منٹ کے اندر 1 نیزہ بلند ہو جاتا ہے اور 20 منٹ کے بعد 2 نیزہ بلند ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جن علماء نے سورج نکلنے کے 10 منٹ کے بعد کا ذکر کیا ہے تو انہوں نے کم سے کم وقت لیا ہے، اور جن علماء نے سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد اشراق کی نماز پڑھنے کا ذکر کیا ہے تو انہوں نے 2 نیزے کی مقدار بلند ہونے کا قول لیا ہے۔ بہرحال سورج نکلنے کے کم سے کم 10 منٹ کے بعد آپ اشراق کی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں نے کہا بہتر یہی ہے کہ سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد آپ اشراق کی نماز پڑھ لیں۔ تو اشراق کی نماز کم سے کم 2 رکعتیں
اور زیادہ سے زیادہ آپ 4 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں۔ حدیث میں 2 رکعتوں کا ذکر ہے، کیونکہ ترمذی شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی الغداۃ فی جماعت ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تامت تامت تامہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے اور اس کے بعد اسی جگہ پہ بیٹھ کر اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، سورج طلوع ہونے کے بعد پھر 2 رکعت وہ نماز پڑھ لے تو اس کو ایک کامل حج اور ایک کامل عمرے کا ثواب ملے گا۔ تو دیکھیے حدیث کے اندر 2 رکعتوں کا ذکر ہے، یعنی جو شخص عشاء کی نماز 2 رکعتیں پڑھے گا تو اس کو کامل حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ یہ فضیلت اس صورت میں ہے کہ جب آپ فجر کی نماز پڑھ کر اسی جگہ بیٹھے، کسی دنیاوی کام کے اندر مشغول نہ ہو جائے کہ آپ باہر نکلیں ادھر ادھر گھومتے پھرے دنیاوی کام میں سودا لے کر گھر آئیں اور واپس آ کے پھر اشراق کی نماز پڑھ لیں، ایسا نہیں، دنیاوی کام میں مشغول نہ ہو بلکہ اسی جگہ بیٹھ کر دینی کام میں مشغول ہو، ذکر و اذکار کرے یا کوئی درس دے یا کوئی تلاوت کرے، جو بھی کرے بہرحال اسی جگہ اپنی جگہ بیٹھ کر وہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہے۔ اور اس کے لیے میں نے پہلی ویڈیو میں یہ بھی کہا ہے کہ اس میں بیٹھنے کا ذکر جو کیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لیٹ کے ذکر کریں یا کھڑے ہو کے ذکر کریں تو اس کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی، نہیں، اگر آپ کھڑے ہو کر بیٹھ کر لیٹ کر جیسے بھی ہو آپ اس جگہ میں اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائے تو آپ کو کامل حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ تو آپ یہاں پر یہ بھی دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی کامل حج اور عمرے کا ثواب دے رہے ہیں اس شخص کو جو صرف 2 رکعت نماز اس جگہ پڑھے اشراق کی۔ حالانکہ حج اور عمرہ کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، حج اور عمرہ صرف وہی شخص کر سکتا ہے جس کے پاس لاکھوں روپے ہوں، جو بیت اللہ جا سکے، وہاں حج کر سکے، اور بیت اللہ جانا تو ہر کسی کے بس میں نہیں ہے۔ تو لہٰذا دیکھیے اللہ تعالیٰ یہاں پر ان لوگوں کو بھی کامل حج اور عمرے کا ثواب دے رہے ہیں جو حج کے لیے نہیں جا سکتے، جو عمرہ کے لیے نہیں جا سکتے، ان کو بھی یعنی غریبوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ صرف 2 رکعت نماز پڑھنے سے کامل حج اور عمرے کا ثواب دے رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی بھی حج اور عمرے کا ثواب بیٹھے بیٹھے دے رہے ہیں جو حج اور عمرے کے لیے نہیں جا سکتے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے اپنے بندوں کے اوپر۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہمیں اللہ نے یہ طاقت نہیں دی ہے کہ ہم وہاں پر جا کر حج اور عمرہ کر سکیں تو اتنا تو کر سکتے ہیں کہ صرف 2 رکعت صبح اٹھ کے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورج طلوع ہونے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ کے اس ثواب کو ہم حاصل کر لیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس فضیلت کو ہم حاصل کریں، جیسے بھی ہو صرف 2 رکعت نماز پڑھ لیں، کم سے کم 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 4 رکعت۔ تو اشراق کی نماز کا وقت یہ سورج طلوع ہونے کے کم سے کم 10 منٹ کے بعد اور زیادہ سے زیادہ 20 منٹ کے بعد آپ اشراق کی نماز 2 رکعت یا زیادہ سے زیادہ 4 رکعت آپ پڑھ لیجئے تو انشاءاللہ آپ کو کامل حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ اور اشراق کی نماز کا آخری وقت کب تک ہے؟ تو اس کا آخری وقت نصف النہار تک ہے، نصف النہار تک آپ اشراق کی نماز پڑھ سکتے ہیں، اس کے بعد پھر اشراق کا وقت نکل جاتا ہے۔ تو لہٰذا اشراق کی نماز کا وقت سورج نکلنے کے 10 منٹ کے بعد کم سے کم اور اس کا آخر وقت نصف النہار تک ہے۔ تو کوشش کر لیں کہ نصف النہار سے پہلے اشراق کی نماز آپ پڑھ کر کامل حج اور کامل عمرے کا ثواب آپ حاصل کر لیں۔ اور اگر آپ اشراق کی نماز کے متعلق مکمل تفصیلی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کی رکعتیں کتنی ہیں اور اس کی فضیلت کیا کیا ہے اور اس کی نیت کیسے باندھا جاتا ہے، اس کے وقت کے متعلق مکمل تفصیلی ویڈیو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آئی بٹن میں لنک دے رہا ہوں، اس پر کلک کریں اور آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں۔ انشاءاللہ العزیز اس کے متعلق آپ کو پھر دوسری ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ میرے باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔